اسد صاحب، یہ تو ہو گئی سازش اور مداخلت اور سازش کا فرق. اب یہ ایک بحث ہے جس کو ساروں نے ڈسائفر کرنا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں سازش کوئی نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے، یہ بہت سے لوگ، اعتزاز صاحب کا کلپ بھی میرے پاس پڑا، اگر آپ کہیں میں سنا ہوں، کہتے ہیں سازش پلان ہوتا ہے، مداخلت ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس پلان کی. آپ نے فیصلہ کیا کہ اسد عمر آئندہ سے ARY پہ نہیں آئے گا، تو اس کا پھر میں ایگزیکیوٹ ایسے کروں گا کہ آپ کے اور ارشد کے درمیان، نیوز کے درمیان کچھ نہ کوئی، کسی کو دھمکی لگاؤں گا، کسی کو پیسے لگاؤں گا. کیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، سازش اور مداخلت، یا دونوں اتنے فرق ہیں اس کیس میں؟ اور میں اس کا بھی بتا دوں کہ لوگوں کا کیا خیال ہے. لوگوں کا خیال ہے اس طرح کے سائفر پاکستان میں آتے رہتے ہیں، ہمیں دھمکیاں لگائی جاتی ہیں، ہمیں بہت ساری سخت باتیں امریکنز کی طرف سے کہی جاتی ہیں. ڈو یو لنک دا ٹو اور ڈو یو ناٹ لنک دا ٹو؟ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایسی دھمکیاں امریکہ لگاتا رہے، اور امریکہ پاکستان کی پالیسیاں وہ دھمکیاں لگا کر بدلواتا رہے، چاہے وہ ہماری پارٹیسپیشن ہو 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کے اندر، یا 2007 کے بعد کیا پولیٹیکل سٹرکچر ہوگا اور بے نظیر کو واپس آنے دینا ہے، اور اچھا اگر بے نظیر آئے گی تو پھر نواز شریف کو آنے دینا. یہ تو سارے ریکارڈ کا حصہ ہے نا، کتابیں چھپی نہیں ہیں اس میں. تو کس کے دفتر سے فون کالیں آتی تھی امریکہ کے، کس کے کون ریسیو کرتا تھا، یہ تو حقیقت ہے نا. سو یہ کہہ دینا کہ پہلے بھی ایسے مراسلے آتے رہے ہیں، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کرتا رہے. آج کل بھائی میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اسٹیفن کنزر کی کتاب ہے، نیو یارک ٹائمز کا جرنلسٹ ہے، اوور تھرون 100 years a century of American intervention abroad. وہ حکومتیں کس طریقے سے امریکہ گراتا رہا ہے، پیسے کے استعمال سے، لوگ خرید کے، اپوزیشن خرید کے، میڈیا خرید کے. بڑی زبردست کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے. تو امریکہ تو یہ کرتا رہا ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا، آپ کا جو اب سوال تھا، دیکھیں یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، پاسبلٹی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کر کے فیکٹ سامنے آ جائیں. لیکن ایک سپر پاور ایسی دھمکی لگاتی ہے، اور بڑی ٹھوس، یہ عمومی بات نہیں ہو رہی یار ہمیں عمران خان پسند نہیں ہے، یہ آ رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کا ووٹ آ رہا ہے. اس عدم اعتماد کے ووٹ کے اندر اگر یہ نتیجہ ہوگا تو یہ کریں گے، اور یہ نتیجہ ہوگا تو یہ کریں گے. یہ بہت ٹھوس بات ہے. یہ ایک عمومی یہ نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں ہے عمران خان سے. وہ اتنا بڑا سپر پاور صرف ایسی ایک بات کر کے بس چلا جائے گا، اور نہ اس نے پہلے کچھ کیا ہوگا، نہ وہ بعد میں کچھ کیا ہوگا. یہ منطقی بات نہیں ہے، یہ غیر منطقی بات ہے. So given the history of regime change that Americans have been involved in, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہو سکتا ہے. ایک شیریں مزاری نے 2 بیانات دیے آج پریس کانفرنس میں. ہمارے پاس لسٹ آ جائے گی کون کس کس سے ملا، پھر انہوں نے کہا لنڈن کون گیا، کس کس سے ملاقات ہوئی، یہ سب چیزیں بھی دیکھیں. کون گیا لنڈن، کس کس سے ملاقات؟ دیکھیں، نواز شریف کی ملاقاتیں، ان کے انڈینز کے ساتھ، اجیت ڈوال کے ساتھ ان کی ملاقات، وہ تو بڑی لمبی فہرست ہے ان کی. وہ پورا جو ہے وہ کمپائل کر رہے ہیں، وہ کمپائل کرنے کے بعد وہ شیئر بھی کر دی جائے گی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے ملتے رہے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. اور یہ کہ باہر سے اگر ہمارا آ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ لندن جو ہے وہ بڑا گڑ رہا ہے پاکستان کے بارے میں. اگر کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے، امریکہ خاص طور پہ جب لیتا ہے، تو اکثر آپ ماضی کے اندر دیکھیں گے کہ برطانیہ بھی ساتھ اس کے انوالو ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی سب ماضی کی جو طریقہ واردات رہا ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں. سو آپ اس وجہ سے اس کے اوپر کنوینس ہیں، لیکن آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ملاقاتیں، آپ کو انفارمیشن ہے یا یہ آپ کا خیال ہے اور خدشہ ہے کہ کوئی ملاقاتیں ہوئی؟ نہیں، جو مجھے نہیں پتا کہ شیریں مزاری کے ذہن میں کیا تھا. جو ملاقاتیں جن کی میں بات کر رہا ہوں تو پبلکلی رپورٹڈ ملاقاتیں، خود انہوں نے پریس ریلیز نہیں کی تھی لیکن لیک ہو گئی تھی. وہ سارا سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے ہیں کہ کس کے ساتھ ملے، کس دن ملے. سو آپ اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں. سو اب آپ کی ڈیمانڈ یہ کیا ہے اس کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ DGISPR کے کل کے بیان کے بعد عمران خان صاحب کا توپوں کا رخ اب تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات انہوں نے کی نہیں ہے. یہ موضوع اس لیے ہو گیا ہے، پچھلے 40 منٹ سے آپ مجھ سے سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیونکہ کل وہ انٹرویو ہوا تھا. یہ نہ ہوتا تو اس وقت یہ بات بھی نہ ہو رہی ہوتی. کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ فوج نے پہلی دفعہ کیوں کیا پھر آپ کے خیال؟ اب انالیسس میں تو وہی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے. جس کسی نے، خیر وہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن جتنا میں سیاست سمجھتا ہوں، جتنا میں کمیونیکیشن کو سمجھتا ہوں، میرے خیال میں وہ نہ کرتے تو فوج کے لیے بھی بہتر رہتا، اور ادارے کی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے بھی بہتر رہتا. ٹھیک ہے. اب ایک اور ایشو جو کل ڈسکس ہوا اسی انٹرویو میں، وہ پرویز مشرف صاحب کی واپسی. سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف، ڈکٹیٹر، ٹوائس انہیں مارشل لا لگایا اس ملک میں ایمرجنسی پلس کے نام پر ایک دفعہ، اور ایک دفعہ 12 اکتوبر 1999 کو براہ راست. ان کی واپسی کا بھی کہا بابر افتخار صاحب نے کہ ان کو واپس آنا چاہیے. کیا ان کی ساؤنڈ اویلیبل ہے؟
وہ ساؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس پر میاں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا اناد نہیں چاہتا کہ میں پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے. وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے, جس کو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا دس از مریم میاں نواز شریف, اور آگے دل بھی بنائے ہارٹ بھی بنائے. اسی پر یوسف رضا گیلانی صاحب سے جب آج وہ تقریر کر رہے تھے سینٹ کے فلور پر, کیا کہا, ذرا بڑی دلچسپ بات کی, وہ بھی سن لیں. یہ فیصلے کرنے والے ہم نہیں ہیں, فیصلے کہیں اور ہوں گے. تو اس لیے جب وہ باہر چلے گئے آپ روک سکے, جب وہ آ جائیں گے آپ روک سکیں گے. تو اس لیے مطلب دس اے فیوٹائل ایکسرسائز. تو یہ فیصلے جو کرنے والے ہیں یہ فیصلے وہی کریں گے, یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. بختیار بھٹو نے زرداری نے ایک ٹویٹ کی ہے, absconder and runaway dictator directly involved in the assassination of Shahid Benazir Bhutto will never be forgiven, not in whatever remains of his lifetime nor history. یہ بات ان کی ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایک ڈیوائیڈڈ ویو اب پولیٹیکل بھی نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی ہی ان کو گارڈ آف آنر دے کر پاکستان سے باہر بھیجنے والی تھی. آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب پرویز مشرف صاحب صحت مند تھے اور ان کو یہ گارڈ آف آنر دیا گیا تھا جب وہ ایوان صدر سے رخصت ہوئے پرویز مشرف صاحب. اس وقت ہم بھی ہائنڈ سائٹ میں پالیٹکس کرتے ہیں ظاہر ہے پاکستان میں. میرا ایک ویو ہے اس پر, ڈکٹیٹرز کیونکہ ان کو ایک سزا ہو چکی, آرٹیکل 6 کا مقدمہ. یہ اگر کہتا کوئی کہ مقدمہ ہی نہ بنائے تو شاید وہ ایک اور بات ہوتی. ان کو وقار سیٹھ صاحب نے, جو جسٹس وقار سیٹھ جن کا انتقال ہو گیا, انہوں نے ایک سزا سنائی تھی. ایک لاہور ہائی کورٹ جورسڈکشنل ایشو تھا, خیر تھا یا نہیں تھا, لیکن اس نے سسپینڈ کر دی. آپ کا کیا ویو, کیونکہ میرا آج میرا ویو یہ ہے اس پر کہ جو حالت میں نے ان کی دیکھی ہے تصویروں میں, پاکستان آنے سے تو کسی کو نہیں کہ کیسز مت روکیں. بے شک کیس کے اندر سزا سنا کے سسپینڈ کر دیں تاکہ ہو جائے جو کرنا, لیکن آنے دیں پاکستان واپس. اب اس عمر میں اس حالت میں جب وہ کہہ رہے لا علاج ہے. تحریک انصاف کا ویو اس پر کیا؟ ایکچولی تحریک انصاف کے کسی فورم پہ اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے, تو کوئی پارٹی کی پوزیشن تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے ذاتی پوزیشن پوچھیں گے, اگر واقعی میں ان کی صحت اتنی خراب ہے اور ایک ٹرمینل ڈیزیز کو فیس کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کو واپس پاکستان آنے دینا چاہیے. اور میں انہی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر آپ تنقید کرتے ہیں. اگر میاں نواز شریف کو جو ہمارے اتنے بڑے سیاسی حریف تھے, کیا وہ عمران خان صاحب سٹوری سناتے ہیں کہ شیرین مزاری نے رونا شروع کر دیا تھا کہ اس بیچاری کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی. نہیں, شیرین مزاری کو بھی رو سکتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ, شیرین مزاری اس دنیا میں لوگوں کو رلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو اس بات پر ہمدردی تھی کہ اپنے سیاسی حریف کو بھی آپ نے ایک انسانی نظر سے دیکھنا ہے. اور اگر نواز شریف کو جانے دیا ہم نے, تو میرے خیال میں اس عمر کے اندر اس بیماری کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کو واپس میرے خیال میں تو, لیکن میری ذاتی رائے جیسے میں نے کہا پارٹی پلیٹ فارم بھی, کیونکہ میں یہی آج بھی کہیں کہہ رہا تھا, میں کہا میاں صاحب جب جا رہے تھے یا جانا تھا انہوں نے, اور جب پلیٹلیٹ 4000 پہ چلے گئے تھے تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سب کو یاد تھے, وہ کنوکٹڈ بھی تھے, وہ جیل میں تھے, لیکن اس وقت ساروں نے ایک میڈیا پہ واویلا تھا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے, نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور آج واپسی کے اوپر ظاہر ہے اس کے اوپر نہ صرف اس وقت واویلا تھا, سالوں گزرنے کے بعد ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے. اب کوئی سوال نہیں, کوئی واویلا نہیں ہے, کوئی واویلا نہیں, کوئی سوال نہیں, بلکہ ذاتی طور پہ کہتے بھی ہوں گے سر تسی باہر ہی رہو. اور وہ جس نے گارنٹی دی تھی وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, کورٹ اس کو بلا کے پوچھ نہیں رہا بھائی تو نے گارنٹی دی تھی. لیکن آئین شکن تو وہ ہیں, انہوں نے آئین توڑا, انہوں نے مارشل لا اس ملک میں لگایا, انہوں نے ایمرجنسی پلس کے ذریعے ایک اور مارشل لا بھی لگایا. میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے یہ, کہ سمپل نہیں ہے. کاشف میں اس وقت سیاست میں نہیں تھا, میں نے ادھر اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور کراچی کی سڑکوں پہ مارچ کیا ہے لائرز موومنٹ کے, اور خاص طور پہ جب دسمبر میں میڈیا بند ہوا تھا اس کے بعد مجھے یاد ہے ہم سڑکوں پہ ہم نے مارچ کیا ہے. جو اصولی طور پہ انہوں نے غلط کیا وہ غلط کیا, لیکن جب طاقتور تھے اس وقت سامنے کھڑے ہونے کی وقت تھا نا, اس وقت تو گارڈ آف آنر دے کے آپ نے باہر بھیج دیا کیونکہ آپ کی ڈیلیں ہوئی نہیں تھی. اسی این آر او کے ذریعے آپ واپس آئے, آپ کے کیسز بھی بچ گئے, آپ کو حکومتیں بھی مل گئیں, اب وہ بستر مرگ پہ ہے. اب بہادر بننا جو ہے میرے خیال میں یہ زیب. اور گیلانی صاحب کی بات اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ ایک دن مشرف صاحب نے کورٹ جانا تھا جب ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی,
تو اس وقت پروٹوکول لگا تھا کہ انہوں نے ایئرپورٹ جانا ہے اور وہاں سے ان کو جہاز پاکستان سے باہر لے جائے گا. کسی وجہ سے لاسٹ منٹ یہ پلان چینج ہوا اور وہ اس وقت پاکستان نہیں جا سکے, لیکن بعد میں بھی جب وہ پاکستان سے باہر گئے تو سب کو پتہ ہے کہ جو ان کا ادارہ ہے ان کو پاکستان سے باہر لے گیا, جو باہر لے کر گیا وہ بھی ادارہ ان کو پاکستان لے کر بھی آئے گا. اور میاں صاحب کا جو ٹویٹ ہے, بہتر حکومت اس بارے میں کوئی بات کر لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا, لیکن ظاہر ہے جب ڈیل کریں گے تو پھر یہ اس طرح کی پوزیشنز بھی لوگوں کے کہنے پہ ایک کام کرتے ہیں تو دوسرا تیسرا کام بھی اسی طرح کا کرنا پڑتا ہے. لیکن اب یہ میں پھر یہ کہوں گا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کی جہاں تک بات ہے, پاکستان آنے سے تو آپ پاکستانی شہری کو ویسے بھی نہیں روک سکتے. سو اس لیے پاکستان اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو پاکستان آنے میں نہ کیسز روکے جائیں نہ کچھ اور کیا جائے, لیکن پاکستان آنا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر, مطلب یہ تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بھی نہیں ہے, تو بڑا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی ملک کسی شہری کا کہ اس کو پاکستان آنے دیا جائے گا. آئی ایم ناٹ اے فوجی اپولوجسٹ یا میں وہ نہیں ہے, لیکن اس کیس میں واپسی کا جواز کچھ اور ہے. کیسز بے شک آپ چلائیں اور جو بھی ہوگا اگر آپ نے سیٹ اسائڈ بھی کرنی ہے کنوکشنز جو کہ پریزیڈنٹ کے ذریعے معاف کی جا سکتی ہیں, کیا اس سے نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ کھل رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کا راستہ کس نے بند کیا ہوا, وہ تو خود جہاز پہ چڑھنے کو تیار نہیں ہے. کیسز اگر ادھر کیسز نہیں چلیں گے تو ادھر بھی کیسز نہیں چلیں گے نا. کیسز کیسے بند ہو گئے؟ یہ کس بریک کے بعد مجھے قانون کے تحت کس قانون کے تحت اس پہ بات کرتے ہیں.